السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خرم دستگیر کا ایک خطرناک انکشاف سامنے آیا ہے۔ اسد عمر نے ان کو کیا جواب دیا، ڈی جی آئی ایس پی آر کیوں خاموش ہیں، اور پیپلز پارٹی قیادت کیا کہہ رہی ہے، آج کل وہ کس بیانیے پر چل رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے خرم دستگیر نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا۔ ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ رجیم چینج آپریشن کے ذریعے عمران خان کو آؤٹ نہ کرتے، اگر ہم اس سازش کے ذریعے، اگر ہم اپنی بیرونی آقاؤں اور اندرونی منافقوں کی سپورٹ سے عمران خان کو اقتدار سے آؤٹ نہ کرتے تو بہت بڑی قیامت آ جاتی۔ اور وہ قیامت کیا ہوتی کہ عمران خان آرمی چیف اپنی مرضی کا لے آتے اور ہمارے خلاف وہ مقدمات بناتے، ہمارے مقدمات جو چل رہے ہیں ان کو مزید قوت ملتی، ہمیں تقریباً 100 سے قریب افراد ہیں، ہمیں نااہل کر دیا جاتا، ہمیں سزائیں دی جاتی، ہمیں جیلوں میں ڈالا جاتا اور یہ سارا معاملہ بگڑ جاتا۔ اب یہاں پر دو چیزیں تو واضح ہو گئی۔ اولاً تو جو اس قوم کو لولی پاپ دیا جا رہا تھا کہ ہم مہنگائی ختم کرنے آئے ہیں، ہم عمران خان سے آپ کی جان چھڑوانے آئے ہیں، ہم اس ملک کی تقدیر کی بہتری کے لیے آئے ہیں، ہم جو نیازی صاحب اس ملک میں افراتفری مچا رہے ہیں، تباہی کر رہے ہیں، بقول پی ڈی ایم کے ہم اس کو ختم کرنے آئے ہیں، وہ جو بیانیہ تھا وہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد اپنی موت خود مر گیا ہے۔ اور اب کسی طرح سے بھی 1% بھی کوئی صاحب عقل، صاحب فہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ یہ پاکستان کے لیے کیا گیا، یہ کیا گیا اپنے مفاد کے لیے، یہ کیا گیا اپنے پیٹ کے لیے، یہ کیا گیا اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے، یہ کیا گیا بیرونی آقاؤں کے اشاروں پر، یہ کیا گیا اندرونی منافقوں کے حکم پر، یہ سارا رجیم چینج آپریشن۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی واضح ہوتی ہے کہ خرم دستگیر کے سٹیٹمنٹ کے بعد ایک بہت بڑا الزام ہے جو اس وقت آرمی چیف پہ بھی لگا۔ یعنی ان کا کہنا تھا کہ عمران خان مرضی کا آرمی چیف لے آتے اور آرمی چیف پھر خیانت سے کام لیتے اور وہ عدلیہ کو حکم دیتے اور عدلیہ پھر ہمارے خلاف فیصلے کرتی، ہمیں نااہل کرتی، سزائیں دیتی۔ تو لیکن ایک حیرت کی بات یہ ہے، سب سے بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو شیخ رشید کے ایک معمولی سے بیان پر شیخ رشید کی روٹین ورک ہے، وہ ڈیلی کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں، وہ ڈیلی کوئی نہ کوئی ایسا ٹویسٹ جو ہے وہ چینج کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کے ٹویسٹ چینج کرنے پہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار صاحب میدان میں آتے ہیں، جواب دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھئی ترجمان شیخ رشید صاحب نہیں ہے، میں ہوں۔ لیکن یہاں پر وہ خاموش کیوں ہیں؟ ان کی یہاں پر معنی خیز خاموشی، اس کو کیا سمجھا جائے کہ براہ راست آرمی چیف پر الزام لگا، براہ راست انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جب نیا آتا تو ہمارے خلاف جو کیسز ہیں، عدالتوں میں فیصلے ہمارے خلاف آتے، ہمیں نائل کیا جاتا، ہمیں سزائیں ملتی۔ تو اس کا مطلب واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ آرمی چیف کو بھی خائن کہہ رہے ہیں کہ وہ خیانت سے کام لیتے تو ہمارے خلاف فیصلے آتے۔ تو چیز یہ ہے کہ اب ڈی جی آئی ایس پی آر خاموش کیوں ہے؟ کہیں وہ مینجمنٹ کا کام تو نہیں جو مریم صفدر اور ڈی جی آئی ایس پی آر مل کے کر رہے ہیں، میڈیا کو مینج؟ تو یہ ساری مینجمنٹ جو اکٹھی چل رہی ہے، خدا کا واسطہ ادارے پر رحم کریں، ملک پر رحم کریں۔ ہمارے لیے یہ ملک اور ادارے جو ہیں یہ مقدم ہیں، کسی کا مفاد ہمارے لیے مقدم نہیں ہے۔ ہم اگر عمران خان غلط کرے گا تو ان کو بھی غلط کہیں گے، نواز شریف غلط کرے گا ان کو بھی غلط کہیں گے، شہباز شریف غلط کرے گا ان کو بھی کہیں گے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ اور ادارے غلط کریں گے تو ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، ان کو بھی ہم، ان کی غلطی کو بھی ہم نومینیٹ کریں گے، قوم کے سامنے ایکسپوز کریں گے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارا اخلاقی فرض ہے، ہماری یہ صحافتی ذمہ داریاں ہیں، ہم نے انشاءاللہ پوری کرنی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس پر ڈی جے ایس پی آر خاموش ہے۔ ادھر سے سلیم مانڈی والا کہتے ہیں، ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے کہ اسرائیل سے تجارتی تعلقات رکھ لینے چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، سارے ملک آپس میں کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کر لینے چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسلامی ممالک کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، آپ محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نظریہ پاؤں تلے روند رہے ہیں، ان کے نظریے کو آپ قتل کر رہے ہیں، ان کے اسرائیل کے حوالے سے موقف کو آپ کھل کر غلط کہہ رہے ہیں۔ یعنی آپ ان سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو رگڑا دیا ہوا ہے، جو پاکستان کی دشمنی میں براہ راست ملوث ہے۔ اسرائیل، بھارت، امریکہ براہ راست دشمن ہے، اور ان کی آپ سپورٹ کی بات کر رہے ہیں، ان سے تجارتی تعلقات کی بات کر رہے ہیں۔ اور کبھی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بھارت سے تجارتی تعلقات کے خواہاں نظر آتے ہیں۔ مطلب یہ چل کیا رہا ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت چاہتی کیا ہے، کرنا کیا چاہتی ہے؟ کیا یہ کم ہے جو انہوں نے پہلے ملک کے ساتھ کیا، جو ملک قوم کے ساتھ کیا، جو اتنا بڑا کھلواڑ کر کے نااہل، نالائق اور نکھٹو لوگ ہم پہ مسلط کیے ہیں؟
کیا یہ ظلم کم ہے کہ آپ یہ بھی کرنے جا رہے ہیں؟ تو خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں، ان اداروں پر رحم کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔